بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، تصور کریں کہ ایک گھر ہے جس کی چھت بالکل نیچی چھت ہے، بہت بلند چھت نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر انسان جاتا ہے، اگر سر بلند کرتا ہے، صحیح سے اپنے قد کاٹ کے ساتھ، بلند سر کے ساتھ مکمل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا سر چھت سے ٹکرانے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر وہ سر جھکا کر کھڑے تو وہ اس عمارت میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا کا دار منخفض سقف، فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسے گھر کی مثال ہے کہ جس کی چھت بہت ہی منخفض ہے، بہت نیچی چھت ہے۔ اذا ارتفع فیہ احد وتکبر اصاب رأسہ السقف، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر میں اگر کسی بندے نے تکبر کیا، سر اونچا کیا، سینہ تان کر رہا، اصاب رأسہ السقف، تو اس کا سر چھت سے ٹکرائے گا، اور جب چھت سے ٹکرائے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا ہدف ہے اللہ کی بندگی کرنا، اس کا ہدف ہے عاجزی کرنا، اس کا ہدف ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ وَإِذَا تَوَاضَعَ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ يَسْلِمُ، لیکن اس کے برعکس اگر وہ سر جھکا کر رہتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مولا کائنات کی اطاعت کرتا ہے، مولا کائنات کے فرزندان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام کے مانتا ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ نوید سنا دی ہے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اس کائنات میں سبھی ناکام ہیں، اس کائنات میں جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے سبھی گھاٹے میں ہیں، فقط کامیاب ہیں تو وہی ہیں جو علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہم الفائزون، وہی ہی کامیاب ہیں، فقط اس کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اسی متعلق قلم چلایا ہے کہ اللہ کی بندگی ہی انسان کو عزتیں عطا کرتی ہے۔ انسان اگر اللہ کا بندہ ہے تو یقیناً وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، جھکنا اللہ کی بارگاہ میں، بندگی اللہ کی کرنا ہے تاکہ انسان کسی اور کے آگے، غیر اللہ کے آگے نہ جھکے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اس موجودہ عالمی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔